امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم اسے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ہمیں روک سکتے ہیں۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایرانی سپریم لیڈر سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن اگر معاہدہ ہو جائے تو ملاقات ممکن ہے۔ انہوں نے واضح کیا ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ لاہور میں شادرہ ٹاؤن پولیس نے گٹکا فیکٹری پر چھاپہ مار کر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کا خام مال اور گٹکا تیار کرنے والی مشین برآمد ہوئی۔ ملزمان سے 7 پوری پان پتی، 6 ڈرم کیمیکل، سپاری، سفید پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ ملزمان لاہور سمیت دیگر اضلاع میں گٹکا سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان گٹکا ترسیل کے لیے لوڈر ٹرک، لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور میں شادرہ ٹاؤن پولیس نے گٹکا فیکٹری پر چھاپہ مار کر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کا خام مال اور گٹکا تیار کرنے والی مشین برآمد ہوئی۔ ملزمان سے 7 پوری پان پتی، 6 ڈرم کیمیکل، سپاری، سفید پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ ملزمان لاہور سمیت دیگر اضلاع میں گٹکا سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان گٹکا ترسیل کے لیے لوڈر ٹرک، لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لوئر دیر میں دانوں کے پہاڑی سلسلوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو عملہ کے مطابق سڑک نہ ہونے کے اور دشوار گزار راستوں کے باعث آگ بجھانے والی گاڑیوں کو پہنچنا مشکل ہے۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق فائر بریگیڈ کی رسائی نہ ہونے سے آگ بجھانے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تیز ہواؤں کے باعث شعلے مزید پھیل رہے ہیں۔ ریسکیو اہلکار روایتی طریقوں سے آگ بجھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ لوئر دیر میں دانوں کے پہاڑی سلسلوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو عملہ کے مطابق سڑک نہ ہونے کے اور دشوار گزار راستوں کے باعث آگ بجھانے والی گاڑیوں کو پہنچنا مشکل ہے۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق فائر بریگیڈ کی رسائی نہ ہونے سے آگ بجھانے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تیز ہواؤں کے باعث شعلے مزید پھیل رہے ہیں۔ ریسکیو اہلکار روایتی طریقوں سے آگ بجھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک اور افسوسناک ٹریفک حادثے نے ایک خاندان کی خوشیاں چھین لی۔ شہر فیصل پر ایف ٹی سی برج کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور دوسرا بھائی زخمی ہو گیا۔ عدنان راجپوت کی رپورٹ۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثے میں 27 سالہ عبد الرحمان موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا 25 سالہ بھائی محمد عبداللہ زخمی ہوا۔ دونوں نوجوان مدرسے کے طالب علم اور امتحانی پرچہ دینے مدرسے جا رہے تھے کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایف ٹی سی برج کے قریب تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے بائک سوار 2 بھائیوں کو ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں ایک بھائی جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گیا اور ایک جو ہے شدید زخمی ہو گیا۔ دونوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ والد صاحب ان کے آئے ہیں، وہ پولیس اہلکار ہیں اور آٹلی میدان پولیس لائن کے یہ رہائشی ہیں۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ واقعے کی تحقیقات اور گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ عدنان راجپوت، ARY نیوز کراچی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار دے دی گئی۔ حکومت آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم فرسٹ شیڈیول میں شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم بھی فرسٹ شیڈیول میں شامل۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت تنظیم کو کالعدم قرار دیا۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے تنظیم کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی منظوری دے دی۔ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ تنظیم عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے میں ملوث ہے۔ نوٹیفیکیشن میں تنظیم پر نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن متاثر کرنے کے الزامات عائد۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی کے تمام متبادل نام بھی نوٹیفیکیشن میں شامل کر دیے۔ کالعدم قرار دی گئی تنظیم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کی کاپیاں تمام وزراء، وفاقی وزارت داخلہ اور متعلقہ اداروں کو ارسال۔ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، چیف سیکریٹری اور سیکریٹریز کو بھی بھجوا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنرز، ایس ایس پیز، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو بھی نوٹیفیکیشن ارسال۔ مظفر آباد، پونچھ اور میرپور ڈویژنز کی انتظامیہ، پولیس حکام کو بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ محکمہ داخلہ نے کہا ریاست میں امن، قانون کی عملداری اور عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کسی تنظیم کو امن،
سلامتی ریاستی نظم کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال اور لانگ مارچ کا اعلان کیوں؟ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں تشدد، بلوے، مارچ یا جتھوں کی مدد سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت جاوید میر نے کہا ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کمیٹی وہ احتجاج کرے، لیکن اس بات کی چھوٹی بھی ہمیں چاہیے کہ کوئی گھیراؤ جلاؤ اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ سڑکوں پہ مارچ کرنے سے اور جتھوں کے حملہ آور ہونے سے آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کرا سکتے۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 9 جون کو ہڑتال اور لانگ مارچ کا اعلان کیوں؟ کہ وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں تشدد، بلوے، مارچ یا حملہ آور جتھوں کی مدد سے آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ پبلک کے ایشوز نے حل کیے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بات کر رہی ہے، یہ ایک آئینی ترمیم ہے۔ سڑکوں پہ مارچ کرنے سے اور جتھوں کے حملہ آور ہونے سے، تشدد کرنے سے، بلوے کرنے سے آپ آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کرا سکتے اور یہ نہیں ہوگی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے لچک کے بجائے دباؤ، سڑک کی سیاست کو ترجیح دی گئی۔ ایکشن کمیٹی کو راستے بند کرنے اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہٹ دھرمی کر کے امن و امان خراب کرنے کی کوشش ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پہلے حکومت نہیں کرے گی، لیکن جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو قانون آگے سے خاموشی۔ آزاد کشمیر کو مسلسل احتجاج نہیں، استحکام، مکالمے اور عملی حل درکار ہے۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش ہوگی۔ عوام کو بندشوں، ہڑتالوں، دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے، آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حکومت نے دروازے بند نہیں کیے، مگر JAAC نے محاذ آرائی کا راستہ چن لیا۔ آزاد کشمیر میں امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ عوامی زندگی کو یرغمال بنانے کی کوشش قانون کے دائرے میں روکی جانی چاہیے۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں بلکہ سیاسی ضد ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات سے پہلے مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل سبوتاز کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا الیکشن سے پہلے ایکشن کمیٹی کا یہ غیر آئینی مطالبہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ مطالبہ کرنے والے 27 جولائی کو اپنا موقف عوام کی عدالت میں پیش کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ مہاجر کا مطلب مقبوضہ کشمیر سے آ کر پاکستان میں بسنے والا کشمیری ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا آزاد کشمیر کی پہلی 6 رکنی کابینہ کے 2 وزیر مہاجر کشمیری تھے۔ غلام الدین وانی اور ثناء اللہ شمیم دونوں کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ شہید مقبول بٹ نے بھی مہاجر نشست پر الیکشن لڑا تھا۔ مقبوضہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے کشمیری ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ مہاجر کا مطلب مقبوضہ کشمیر سے آ کر پاکستان میں بسنے والا کشمیری ہے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں جی پی ملکی معیشت کا کوہ نور ثابت ہو سکتا ہے۔ پچھلے الیکشن میں ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اس بار فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے تاکہ عوام اور پی پی سے ناانصافی نہ ہو۔ جالا وزیر اعلیٰ بنائے تاکہ عوام کو حق ملکیت، حق حاکمیت اور حق روزگار مل سکے۔ گلگت میں انتخابی مہم کے آخری جلسے میں کہا جی پی کی آواز اسلام آباد اور دنیا تک پہنچانا ہے تو آصف زرداری سے بہتر کوئی نمائندہ نہیں۔ 90 کی دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں سڑکوں کے انفراسٹرکچر سے زیادہ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اہم ہے۔ جی بی کے ہر گاؤں میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی پہنچانی ہے۔ بلتستان کی آواز ہم نے اسلام آباد تک پہنچانا ہے، دنیا میں پہنچانا ہے تو آصف علی زرداری سے بہتر کوئی اور نمائندہ ہے۔ معلوم ہے کس نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا۔ چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے امن کے لیے کوششیں کامیاب ہو، پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ اس دفعہ آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے، ووٹ کا تحفظ کریں گے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دیا، انتظامی صوبہ بنایا، آپ کو آئینی حقوق دلوائیں گے، نعرہ لگا سکیں گے 5 صوبوں کی زنجیر۔
बल्तिस्तान पाकिस्तान की मीशत का कोई नूर साबित हो सकता है। हम चीन से आपके लिए मुआशी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर लें कि और इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा अहमियत रखता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप डिजिटल कनेक्टिविटी दो, हर बच्चा अपना घर में बैठ के फोन से डिजिटल कारोबार कर सके। डिजिटल कनेक्टिविटी गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला में, हर गाँव में पहुँचाना है। जीबी के इंतखाबी दंगल में कराची की गूंज। ख्वाजा साद रफीक ने कराची और लाहौर के मवाज़ने का चैलेंज कर दिया। कहा तहासुब नहीं, क्या इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा गिलगित के अवाम फैसला करें अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। नून लीग रहनुमाओं की तकरीर पर मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसका मवाजना लाहौर से ना किया जाए। चाहता हूँ हुंजा भी कराची जैसा बने और कराची की तरह पाकिस्तान की खिदमत करे। काम की बात है कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। अगर आप कराची की तरह इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। मैं तो चाहूंगा हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। कराची वो शहर है जो सारे पाकिस्तान को चलाता है। हमको कराची बनाना है, लाहौर बनाना। मैं समझता हूँ लोगों को खोखले वादों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अवाम दोस्त हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। शेर का निशान गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का निशान है। सैलाब की तबाहकारी आती है, पंजाब की हुकूमत नजर आए न आए, सिंध की आवाम के साथ सिंध की हुकूमत खड़ी रहती है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है दियामिर में हवाई फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर बंदूक हाथ से फिसल जाने पर गोलियां लगी। हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान फैसल SNP ज़ादा कहते हैं DIG और SP को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इलेक्शन मुहिम की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की भी हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद अपने नुमाइंदे मसूद अहमद से। मसूद बताइएगा, इंतखाबी मुहिम का वक्त तो खत्म हो गया है, मुहिम कैसी रही मजमूई तौर पर? 12 बजे जो है गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम, जलसे जुलूस, रैलियों का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। रैलियां क्लोज हो रही हैं, वो गहमा गहमी नजर नहीं आएगी जो जलसे जुलूसों की सूरत में यहाँ पर नजर आ रही थी। अगर अब बात की जाए सियासी पार्टियों की इलेक्शन कैंपेन की, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन ने भरपूर तरीके से यहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिगर मरकजी कायदीन ने अलबत्ता यहाँ पर कुछ कैंपेन की है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हल्का GBA-2 में जो है सख्त मुकाबला मुतवक्को है। इसी तरह जो है नई पार्टी जो वजूद में आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी भरपूर तरीके से अपना इंतखाबी जो है मुहिम अपना मुकम्मल कर चुकी है। तो देखते हैं कि 7 तारीख को जो है हुक्मरानी का ताज अवाम किसके सर पर सजाती है। अलग असेंबली, अलग चीफ एग्जेक्टिव, इस्लामाबाद का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला। खुसूसी कमेटी ने अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी। तजवीज़ दी गई है इस्लामाबाद की अलग कानून साज असेंबली बनाई जाए। 24 से 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी। असेंबली का अलग सेक्रेटरीट होगा। कानून साज असेंबली विफाकी दारुल हुकूमत से मुतालिक कानून साजी करेगी। असेंबली अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए मुंतखब होंगे और इस्लामाबाद का अलग चीफ एग्जेक्टिव होगा। कमेटी में एहसन इकबाल, वाना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और मुसद्दिक मलिक शामिल थे। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्लामाबाद को मुस्तक़बिल में कैसे चलाया जा सकता है। खुसूसी कमेटी ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया, एक तजवीज़ पेश की है। दुनिया के मुख्तलिफ दारुलहुकूमतों में इसकी मिसाल मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ़ौरी इंतज़ामी ढांचे में तब्दीली के लिए कोई कानून साजी हो रही है। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए बातें की जा रही हैं। अभी मामलात पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। इजलास हुए और उसमें मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन जो है वो डिस्कस हुई। उनमें से एक ऑप्शन ये भी थी जिसके मतलब आज मीडिया में जो है वो पूरी डिटेल से जो है वो खबर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई होने जा रहा है या इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन हो रही है। फ्यूचर जो है वो इस्लामाबाद को इस तरह से भी जो है वो रन किया जा सकता है। दुनिया के और भी कैपिटल सिटीज़
اس طرح سے جو ہے وہ ان کو رول کیا جا رہا ہے. اس وقت موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اور اس بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی بات ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہے. اور حکومت نے پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا کر دیا. قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار ہے. پیٹرول کی نئی قیمت کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی. سالانہ 20 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والا دکاندار 1% ٹیکس ادا کرے گا. FBR پلیٹ بھی ملے گی جس پر لکھا ہوگا یہ دکاندار فرض شناس ٹیکس پیئر ہے. وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں معاشی ترقی جاری رکھنے کے لیے قومی آمدنی کو مضبوط بنانا لازمی ہے. ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے AI ٹیکنالوجی کا بل اگلے ہفتے ایوان میں پیش ہوگا. اظہر کیانی نے بتایا QR کوڈ سکین کرنے کے بعد اگر ریکارڈ درست ثابت ہوتا ہے تو FBR افسر کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ جو ہمارا سفر اس وقت جاری ہے معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی طرف، اس میں قومی آمدنی کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. ٹیکس کا ہمارا جو سسٹم ہے، ایک AI ٹیکنالوجی لیڈ ڈسکشن اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوگی. چھوٹے دکاندار 30 سے 40 لاکھ ٹیم کو متعارف کیا جا رہا ہے. آسان اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا سال کی مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی، اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا. فارم جمع کرانے سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہوا وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے، گوشوارہ جمع کرانے کے وقت کم سے کم 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا. جو دکاندار اس اسکیم میں آئے گا اس کو FBR کی طرف سے ایک پلیٹ ملے گی، ساتھ ہی ایک QR کوڈ. اگر کوئی بھی FBR کا انسپیکٹر بازار میں پھر رہا ہے اس پہ یہ لازم ہوگا اگر اس دکان کی طرف وہ جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسکین کرے گا QR کوڈ کو، اور اگر وہ پلیٹ جائز تو پھر وہ اس دکان میں نہیں داخل ہو سکے. بجٹ سیشن میں بھرپور شرکت کریں گے. حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. PTI کے اسد کیسر کہتے ہیں تمام طبقے پریشان ہیں. انڈسٹریز تباہ، مزدور بے روزگار ہیں، بجلی لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے. تیمور جھگڑا نے کہا حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتی، وزراء شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں. ٹیکس چوری ختم نہیں کر سکتے. پیٹرولیم لیوی پر پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں. انکم ٹیکس 50% لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب کی جو ہے نا اس وقت پریشان، کسان تباہ، انڈسٹریز تباہ، مزدور کے لیے روزگار نہیں. اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے کہ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پیمنٹ کرے. انشاءاللہ اس بجٹ میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، ٹف ٹائم دیں گے، پوری تیاری کریں گے بجٹ کو، اور جو جس طرح یہ ٹیکسز لا رہے ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے. یہ جو حکومت نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، نہ وہ اخراجات کم کر سکتی ہے، اپنے لیے اس نے گلف سٹریم جیٹ لینے، شہنشاہانہ خرچے کرنے، نہ وہ جو ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا، جو ٹیکس چوری کر رہا ہے اس کی چوری ختم کر سکتی ہے. عوام کا بیڑا غرق کرو، پیٹرولیم لیوی پہ پیٹرولیم لیوی لگاؤ، انکم ٹیکس 50% تک کرو. یہ نہیں ہو سکتا. کسی کی 3.5 لاکھ روپے مہینے کے زیادہ انکم ہو اس پہ 35% ٹیکس لگتا ہے. میکسیمم ٹیکس ریٹ جو ہے 35% سے 30% پہ کم کرے. جو 10 لاکھ روپے کماتا ہے اس کو 30% ٹیکس دینا چاہیے. یعنی کچھ لوگوں کی آمدن کو بھی دیکھیں. آپ نے مہنگائی کا طوفان لیا، جس کا 35% ٹیکس ہے وہ 40 ہو جاتا ہے، جس کا 45% ہے 50 ہو جاتا ہے. سر چارجز اور سملرلی کمپنیز پہ جو سپر ٹیکسز ہیں